السلام علیکم. چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم کے درمیان جو ملاقات تھی جمعرات کے روز کی، وہ اس وقت عوام اس ملاقات کے بعد، اور چونکہ اس پہ میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں تھی اور نیوز بڑی لیٹر آن ایک دن کے بعد جو ہے وہ نیوز سامنے آتی ہے، سرفیس کرتی ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے اپیرنٹلی ایک خوشگوار ماحول میں. اور چونکہ ڈان لیکس کے معاملے پر جو ایک نوٹیفیکیشن گزشتہ ہفتے وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہوا تھا اور ان کے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد صاحب کی جانب سے وہ ایشو کیا گیا تھا، جس کے بعد فوج کو رد عمل دینا پڑا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کے ذریعے فوج کا رد عمل پریزنٹ کیا. اس کے بعد چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس، اور جو ایک ایسا ماحول، ایک ایسا ایٹماسفیئر جو ہے وہ وہاں سے پیدا ہوا کہ شاید کافی غلط فہمیاں اب جو ہے وہ سول اور ملٹری قیادت کے درمیان جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور ایون دو کہ کافی ہمیں کلیمز، ہمیں دعوے دار نظر آتے ہیں لوگ جب کہتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات جو ہے وہ سیم پیج پہ ہے، سول اور ملٹری، اینڈ ان کے درمیان کوئی فرکشن موجود نہیں ہے. تو ہمیں ایک وہ محاذرائی کا سلسلہ اور اس غلط فہمیوں کو کم کرنے کے لیے، وہ سچویشن کو اور ٹینشنز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اگلے روز ہی جب ہم نے یہ ماحول دیکھا گزشتہ ہفتے، تو ہم نے اتوار کے روز دیکھا کہ رائے ونڈ میں اجلاس بلایا گیا، اور اجلاس کی بھی کچھ ڈیٹیلز یہی سامنے آئی تھی کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹینشنز یا غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اس کو سیٹل کیا جائے. بہرحال جمعرات کے روز کی بھی جو ملاقات تھی اس کے ڈیٹیلز جو سامنے آئی وہ یہی تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے وزیر اعظم نواز شریف صاحب، ان دونوں کے درمیان جو ملاقات تھی اس کے بعد یہی طے پایا گیا ہے کہ ڈان لیکس کے اس نوٹیفیکیشن کے بعد کے سیناریو میں جو پیدا ہونے والی صورتحال یا غلط فہمیاں ہیں اور جو سفارشات تھی جو فوج کی جانب سے دی گئی تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بات کی جا رہی ہے کہ ایک اور نیا نوٹیفیکیشن لایا جائے گا. بہرحال گزشتہ روز چودھری نثار صاحب نے بھی ملاقات کی وزیر اعظم سے، اور اس ملاقات میں بھی ڈان لیکس کے معاملے پہ ہی اگین جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. بٹ جو اب یہ بات کہ عوام چاہتی ہے کہ ڈان لیکس کی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئے، ساتھ ساتھ ہم پیناما کا معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں جس میں حکومت پریشر پہ ہے. معاملات اس وقت جاتے ہوئے کہاں نظر آ رہے ہیں، اور کیا ہمیں ڈان لیکس جو ہے وہ سیٹل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ معاملہ رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی؟ آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو گزشتہ روز چمن بارڈر پہ افغان فورسز کی جانب سے فائرنگ کا واقعہ ہے جس کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے، 9 شہید ہوئے، اس معاملے کو بھی ہم ضرور آج اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. چونکہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن جو سیاسی اور عسکری قیادت وہ افغانستان ابھی حال ہی میں وہاں پر وزٹ انہوں نے کیا، دورہ کیا، اور بڑا ایک خوشائند موڈ میں کہا جاتا ہے اچھے ایٹماسفیئر میں وہ دورہ ہوا، بڑا ان کو وارم ویلکم دیا گیا. پر ان کے آنے کے فوراً ہی بعد اس قسم کا سیناریو یہ کہاں سے یہ چیز اوریجنیٹ یا ٹریگر کر رہی ہے؟ کیونکہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید افغانستان بھارت کے طرز پہ پاکستان کے ساتھ اب سلوک کرنے پر آ چکا ہے. پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ ڈسکشن میں شریک ہے رؤف حسن صاحب، سینئر تجزیہ کار، اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو میں. السلام علیکم رؤف حسن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب صاحب. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. رؤف صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے. جو میں نے ڈان لیکس کے انکوائری اور خبر کے چھپوانے کی حقیقت، سر اب تو عوام سوال کر رہے ہیں کہ جی رپورٹ آخر کب منظر عام پر آئے گی، لیکن جو یہ ٹینشنز سر اوریجنیٹ کیے، آپ ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں بھی شریک تھے جب یہ نوٹیفیکیشن آ کے معاملہ گرم ہوا، اور اب سر جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہو گئی، اور ٹینشنز کو اب کہا جا رہا ہے کہ ڈیفیوز کرنے کے حد تک بڑا اب حکومت بھی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ یہ معاملات سیٹل ہوں. سر واٹ واز آفرڈ اینڈ واٹ واز ایکسیپٹڈ؟ بہت کچھ باتیں، بہت کچھ سوال، آپ کے سوال میں بہت کچھ پوشیدہ ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کی اسٹیٹڈ پوزیشنز کیا ہیں. حکومت کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے جو کہ ایگزیکٹو آرڈر جو تھا پرائم منسٹر آفس سے جو ریلیز ہوا ہے اس کے تحت کہ جی یہ پہلے ایک بندہ تھا پرویز رشید اور اب یہ 2 اور بندے ہیں، یہ رسپانسبل ہیں، ان کو ہم نے ڈسمس نہیں کیا بلکہ ان سے ان کے عہدے لے لیے تاکہ ہم، مطلب یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تاکہ بعد میں وہ ان کو کہیں اکاموڈیٹ کیا جا سکے. تو یہ ہے، دیٹ از دی اینڈ آف اٹ، ختم کر دیجیے اب ہم معاملہ جو ہے وہ ہم نے کر دیا. فوج کی اسٹیٹڈ پوزیشن اس ٹویٹ کے تھرو آ جاتی ہے کہ جی یہ نمبر 1 انکمپلیٹ ہے، اور نمبر 2 یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ان کی جو انکوائری کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں ہیں کہ
इनकम्प्लीट है, नंबर 2 उसके मुताबिक नहीं है। उसमें क्या था? उसमें ये था कि ये लोग डिसमिस किए जाएंगे, उसमें कुछ और भी बातें थी और वो इन्होंने नहीं की, और हुकूमत ने जो करने की कोशिश की उसको रिजेक्ट कर दिया। और जो वर्ड रिजेक्शन है वो एक बहुत बड़ी, वो एक स्टेटमेंट है जिसको कि मेरा ख्याल है कि यूजुअली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस फौज शायद इस्तेमाल ना करे। सो मेरे हिसाब से वो एक रिफ्लेक्ट करता है एक लेवल ऑफ एग्जॉशन, क्योंकि आपको शायद ये भी आपको पता होगा कि जी ये डॉन लीग्स की जो रिपोर्ट है ये 2-2.25 महीने में आ गई थी। उसके बाद 3.5 महीने से हुकूमत जो है वो जाके फ़ौज के साथ अपने मामला तय करने की कोशिश करती रही है, इसलिए ये इसकी रिलीज़ जो है सामने आने में देर लगी है। और उन 3-3.5 महीनों में जो इन्होंने उनको कमिट किया वो भी पूरा नहीं किया, वो भी डिलीवर नहीं किया। सो मतलब एक लेवल ऑफ, जिसे कहते हैं ना, एक तो वो बदयांती होती है, एक उसका बड़ा एक हाई लेवल ऑफ बदयांती होता है कि जी आप एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के साथ आप जाते हैं, कमिट करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स, और उसके बाद जब आप काम करते हैं उसमें वो भी आप पूरा नहीं करते। तो मसला ये है कि जो सारी कहानी है वो ये है कि जो असल में बंदा है या बंदी है इसमें, जिसका नाम मरियम नवाज है, जो कि आर्किटेक्ट है इस सारे गंद की, उसको बचाने के लिए और प्राइम मिनिस्टर के सक्सेशन प्लान को बचाने के लिए उन्होंने अपने मोहरे जो है वो कुर्बान किए। पहले परवेज रशीद को किया, अब ये 2 लोग। इंक्वायरी कमेटी जो तहकीकात कर रही थी उसमें ये तमाम चीजें सामने आई होंगी। उसमें ये उसको इंक्वायरी कमेटी की जब रिपोर्ट होगी पब्लिक किसी स्टेज के ऊपर तो पता चल जाएगा। शायद बाय नेम उनको नहीं लिया गया, लेकिन जिस तरीके से डिस्कस किया गया, जिस पैराए में बयान किया गया है, उससे बहुत सारे नतीजे जो हैं वो अखज़ किए जा सकते हैं। मिलिट्री हैज रिजेक्टेड इट। जी नहीं, वो शायद वजह नहीं है, वजह वो और वजह वो इन इटसेल्फ एक वजह नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ और भी है जिसका मेरा ख्याल है कि जनरल साहब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। लेकिन अब आपने कहा है कि कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इन 2 पोजीशंस लेने के बाद, खासकर फौज ने जो पोजीशन ली है, उसके बाद एक नॉर्मल ऑनरेबल हुकूमत जो कि अपनी रिट में और अपनी जो राइट टू गवर्न में अगर इंटरेस्टेड हो तो उसके पास 2 ही ऑप्शन हैं। ये मैंने बार बार कहा है, या तो वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सैक करती है और उनको कहती है आप जाइए घर जाइए, या फिर वो खुद घर बैठ जाते हैं। ये हुकूमत ने दोनों में से कोई काम नहीं किया, और अभी भी उनकी कोशिश ये है कि इस मसले को लिंगर किया जाए और फिर फौज के साथ बैठ के गिव एंड टेक किया जाए। जो सौदागरी है, जो कि बेसिकली ये पॉलिटिकल लीडरशिप इस मुल्क की पॉलिटिक्स में लेके आई है, तो वो हमेशा अब वो समझते हैं कि जी हमने तो बाकी सारे माशरे को खरीद लिए, हर इंस्टीट्यूशन को खरीद लिया, तो फौज क्यों नहीं हमसे खरीदी जाती। तो फिर वो बैठेंगे उनके साथ, फिर वो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फौज इस ट्वीट के बाद शायद कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, और शायद ये है कि हुकूमत को एट सम पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर 100% नहीं तो 90-95% जो है उसके जो रिकमेंडेशन है उनको पब्लिक करना पड़े। राइट जनरल साहब, फौज ने जो अपना रद्द-ए-अमल दिया उस ट्वीट के जरिए, जिसको चौधरी निसार साहब ने आके बोला कि जी ज़ेर कातिल है, फौज ने अपना एक कार्ड प्ले कर दिया। सर, इस वक्त जो बात हो रही है कि ये जो इंक्वायरी कमेटी है इसमें सिफारिशात जो इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात थी, सर सिफारिशात मतलब ऑब्जेक्शन किस चीज़ पर आए हैं? मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि आर्मी ये इंक्वायरी ख़ुद कर सकती थी, उनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ये इजाज़त है, ये उनका इख्तियार है कि वो इंटेलिजेंस के ज़रिए पता करें कि किसने क्या किया, और उसके बाद उन लोगों को लेकर उनकी इंटेरोगेशन करें, इंटेरोगेशन की बुनियाद पे फिर केसेस बना के तो उनका ट्रायल करवाएं। और सर अब भी कर सकती है आर्मी, अब भी कर सकती है, यानी कि जिन जिन लोगों से उनके ओहदे लिए गए हैं उसे भी कर सकती है अपनी तहवील में लेकर बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब चीज़ ये है कि इन चीज़ों के बावजूद कि ये इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का एक भरम, एक उसका एहतराम रखा गया, और ये मुनासिब समझा गया कि बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तजलील हो, प्राइम मिनिस्टर से ही रिक्वेस्ट की जाए कि ये एक साजिश नज़र आती है, अब मेहरबानी करके इसकी इंक्वायरी करवाएं। चुनांचे ये प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने कहा जी हम इंक्वायरी करवाते हैं। इंक्वायरी में लोग अपनी मर्ज़ी के लगाए, और ये बाहर आया कि जी मेजॉरिटी में वही लोग हैं। बड़ा इस पर क्रिटिसिज्म हुआ कि वो जज साहब जिनको लगाया वो इनके अपने बंदे हैं, फलां इनका है, ये है। बट सर जो आईएसआई और एमआई के जो 2 अफसर थे, माइनॉरिटी में, बट सर क्या वो ये वही नहीं है ब्रिगेडियर नुमान सईद, और जो पैनमा में जो है आईएसआई के ब्रिगेडियर नुमान सईद और कामरान खुर्शीद साहब, ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद साहब जो एमआई के हैं? शायद वही हूँ, मुझे नहीं इसका इल्म, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये 2 माइनॉरिटी में थे। ये अपने इख्तिलाफी नोट दे सकते हैं, लेकिन बाकी तो जो करना है वो मेजॉरिटी वालों ने करना है। अब सूरत हाल ये है कि आप खुद अपने लोगों की कमेटी बनाते हैं, अपनी मर्जी के लोग गवाह के तौर पे देते हैं, आप उनको ट्यूटर कर लेते हैं, आप उनको जो भी वो उनसे कहलवाना चाहते हैं वो कहलवा देते हैं,
اب وہ جو گواہ وہاں پہ بیان دیتے ہیں وہ لاکھ کویسچنیبل ہوں، لیکن انکوائری مان لیتی ہے کہ جی ان کے گواہوں کے جو بیانات ہیں اس کی روشنی میں ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ واقعی ایک سیریس سیکورٹی لیپس یا بریچ ہوئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس بریچ کے ذمہ داران میں پرویز رشید صاحب شامل ہیں، فاطمی صاحب شامل ہیں اور راؤ تحسین صاحب شامل ہیں۔ سر راؤ تحسین صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس ناکردہ جرم کی سزا جو ہے اس کے خلاف یہ عدالت الگ کا ہے، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ان پہ الزام ڈالا جا رہا ہے سر۔ پہلے میں بات بتا دوں نا کہ یہ انکوائری کی فائنڈنگ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب انکوائری نے تو جو کہنا کہہ دیا، دوسرا بعد میں کہتا رہے گا۔ یہ انکوائری کی فائنڈنگ آ گئی اور انہوں نے کہا جی کہ ان لوگوں کو عہدوں سے ہٹا دینا چاہیے، ان کو کوئی اور عہدہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ ذمہ دار ہیں اس سیکورٹی بریچ کے۔ اب آرمی کہتی ہے کہ جی آپ نے انکوائری کرائی، آپ ہی کے لوگوں نے بتایا کہ یہ ذمہ دار ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی اور چیز نہیں ڈالتے، ہم کہتے ہیں کہ جن کو انکوائری نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو، آپ ایک نوٹیفیکیشن نکالیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ جو انکوائری کی فائنڈنگز ہیں، جو ریکمنڈیشن ہے، اس کو پبلک کر دیں۔ سر اب تک تو بظاہر پیرا 18 کی منظوری دی گئی ہے نا وزیر اعظم کی جانب سے۔ انہوں نے کہا جی ان کو پبلک کر دیں، انکوائری کی فائنڈنگز اور ریکمنڈیشن۔ دوسری چیز یہ کہ جن لوگوں کو انکوائری میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے ان کے بارے میں نوٹیفیکیشن ہو، لیکن نوٹیفیکیشن واضح کہے کہ انکوائری نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ نیشنل سیکورٹی بریچ ہوئی ہے اور اس بریچ کے ذمہ داران میں پرویز رشید صاحب شامل ہیں، فاطمی صاحب ہیں اور یہ راؤ تحسین ہیں۔ سر نوٹیفیکیشن میں پرویز رشید صاحب کا تو نام بھی نہیں ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اعتراضات اسی وجہ سے اٹھے، اب آپ آئیڈینٹیفائی کریں نا۔ ایک تو اور یہ کڑیاں کہیں اور جا کے ملے گی۔ ایک تو یہ نہیں کہا گیا کہ نیشنل سیکورٹی بریچ ہوئی ہے، صرف یہ کہا گیا جی کہ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ان دو کو ہٹا دو۔ اب اس میں بھی آپ نے ہٹانے کا لفظ نہیں ہے، ہٹانے کے نہیں، ان سے پورٹ فولیو واپس لیے۔ ایک کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری جو ہے اس کو آرڈر کیا گیا۔ اب وہ ایکشن نہیں ہے، وقت کے ساتھ ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی کنویں میں چلی جائے گی، جس سے پورٹ فولیو واپس لیا اس کو 6 مہینے بعد آپ دوبارہ کوئی اور امریکہ میں اکوموڈیٹ کر لیں گے، which is what the government پرویز intends to رشید do۔ صاحب جو ہیں ان کو بھی وزارت بعد میں مل جائے جائے گی۔ گی۔ تو پھر ہوا کیا آپ نے؟ تو یہ تھا جھگڑا۔ حکومت کہتی تھی 2.5-3 مہینے اس پہ حکومت کوشش کرتی رہی کہ فوج کو یہ کہیں کہ جی ہم نے پرویز رشید صاحب سے وزارت لے لی، اب اسی پہ آپ گزارا کریں اور باقیوں کے نام نہ لیں۔ لیکن اس میں دشواریاں بڑی تھیں۔ پرویز رشید صاحب کو انہوں نے انکوائری سے پہلے نکالا تھا، اب آپ نے بعد میں انکوائری آرڈر کی، انکوائری جو کچھ کہہ رہی ہے اب اس کا کہتے ہیں بات ہی نہ کریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ شاید ان کے ذہن میں تھا کہ جاہل شریف چلا جائے گا، رضوان اختر نکل جائے گا، اگلے آئیں گے ان کو ہم راضی کر لیں گے، یہ سمجھا دیں گے کہ بھئی اس کا نام نہ لو۔ وہ اگلے جو ہیں وہ بھی اپنے انسٹیٹیوشن کو جواب دیں، پاکستان کے عوام کو جواب دیں۔ اب اگر ان لوگوں کے خلاف ایکشن کرنا ہے تو حکومت کو پاکستان آرمی کے سر پہ احسان نہیں کر رہی۔ نیشنل سیکورٹی ایک قومی مسئلہ ہے، ایک پوری قوم کا ہے اور یہ حکومت قوم کو جواب دہ ہے۔ اب اگر یہ قوم کو جواب دہ ہیں تو انہوں نے جو کچھ ایکشن کرنا ہے اپنی قوم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کرنا ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بس یہ جو جمعرات کی ملاقات تھی چیف آف آرمی اسٹاف سے، بظاہر جو 1 گھنٹہ لمبی طویل جو ملاقات تھی اس میں یہی میٹرز ڈسکس ہوئے، سیکیورٹی آف ڈان لیگ، سیکیورٹی آف بارڈر سچویشن کے حوالے سے۔ سر آرمی کی جو ریزرویشنز تھی، کہا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں یہ بات طے پائی ہے کہ آرمی کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا، دے ول بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن، اور پھر اس کے بعد ایک نیا نوٹیفیکیشن حکومت لے کر علینا دیکھو نا، اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے تو اس کی آفیشیل سٹیٹمنٹ اس کے بارے میں یا کوئی پریس ریلیز نہ گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے نہ ان کی طرف سے آئی ہے۔ میں اس سے یہ ڈیڈکشن نکالتا ہوں کہ یا تو اتفاق رائے نہیں ہے یا فوج یہ سوچ رہی ہے کہ جب تک یہ نوٹیفیکیشن پراپر دے نہیں دیتے ہم اس سبجیکٹ کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ اب چیز یہ ہے کہ پریس ریلیز کا جب بھی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوتی ہے ایگزیکٹلی آرمی کی طرف سے بھی خاموشی ہے۔ اب پریس ریلیز کوئی نہیں آئی، بظاہر مجھے یوں لگتا ہے، میرے پاس کوئی نالج نہیں کسی کا، مجھے کسی سے پتہ نہیں چلا، لیکن میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اگر اتفاق رائے ہوتا تو پریس ریلیز آ جانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اب لگتا یوں ہے کہ اتفاق رائے نہیں ہوا اور اس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کوئی نئے وعدے کیے گئے ہوں اور آرمی یہ سوچے کہ وہ وعدے پورے ہوتے ہوئے دیکھ لیں پھر ہم کوئی بات کریں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن نہیں آ جائے جو بالکل، اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہوگی، سیٹلمنٹ تو اس طرح نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ ایک یا تو انکوائری ہوتی نا، اب انکوائری موجود ہے، انکوائری کو کسی نہ کسی وقت تو باہر آنا ہے،
اگر نہیں آئے گی فوج اس کو باہر کر دے گی. فوج کے پاس بھی تو انکوائری کی کاپی ہے. اگر وہ پاکستان کے عوام کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ آن بورڈ لے لیں گے, وہ اس کو نکال دیں. اب انکوائری نکال دیں, پھر اس کی بنیاد پہ جن لوگوں پہ ذمہ داری آئی ہے ان کو اٹھا لیں اور ان سے انکوائری شروع کر دیں, انویسٹیگیشن شروع کر دیں کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیوں. یہ ٹھیک ہے انکوائری نے کہا آپ ذمہ دار ہیں, لیکن ذمہ داری ہونے پہ بات ختم نہیں ہوتی. ہمیں تو یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ کیا, آپ کو کس نے کہا, کس نے کہا, کیوں کیا, کیا مقصد تھا, سب سے کیا حاصل سوال یہ ہے کرنا کس چاہتے نے تھے آپ اس طرح کا کہا. مسئلہ چھوڑ کے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ عام جو نیچرلی جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ راؤ تحسین کہتا ہے کہ جی میں عدالت میں چلے جاؤں گا, فاطمی صاحب چیف پکار رہے ہیں ہر طرف. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اس کی سنگینی سمجھتے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ تبھی ان کو سزا نہیں دینا چاہ رہی تھی کہ یہ چونکہ ذمہ دار نہیں ہے, یہ باہر نکلے تو پھٹ پڑیں گے. دیکھیں نا, آپ کسی کو غلط پھنسا دیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, تو اس کا اتنا تو رائٹ ہے نا کہ جا کے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بابیلا مچائیں گے, حکومت اسی لیے ہچکچا رہی ہے. کوئی بات نہیں. بالکل. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے آگے آفٹر دی بریک. رؤوف صاحب, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سر وہی جو ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم اور چیف عوامی اسٹاف کی جو ملاقات ہے اور جو ریزرویشنز ڈسکس ہوئی ہیں, سر کین وی کنسیڈر دس ایز گورنمنٹس اٹیمپٹ ٹو ڈیفیوز ٹینشنز یا فار نیگوسیشنز اینڈ پیچ اپ؟ پہلے چیزیں کچھ ٹریگر ہوئیں, پرووک کی گئیں, اور پھر اب پیچ اپ کی طرف جا کے گورنمنٹ ایک رول پلے کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیے, نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے ان کا ہمیشہ سے ٹیکٹک جو رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ جی ہم اس ملک کے ہر شخص کو خرید سکتے ہیں, اور یہی ہوتا رہا ہے. ادارے خریدے گئے ہیں, سارا کچھ کیا گیا. لیکن جب آپ یہ مانتے ہیں کہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے, جب آپ ایک انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں کہ اس سیکیورٹی بریچ کو آپ انویسٹیگیٹ کریں اور آپ بتائیں, تو اس کے بعد پھر آپ بائی آل ڈکٹیٹس آف گورننس آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں اس کو فلی امپلیمنٹ کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر حکومت وقت جو ہے وہ سیکیورٹی بریچ کے معاملات کو بھی کچھ دو کی بیسس کے اوپر سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گی, تو اس میں دو نقائص ہیں. ایک تو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جو اور دوسرا انسٹیٹیوشن ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہے, جیسا کہ جنرل صاحب نے خاصا ایلیبریٹلی اس کو بتایا. نمبر دو, اگر آپ ملک کی سیکیورٹی کے معاملات میں بھی آپ گیو اینڈ ٹیک کریں گے, لو اور دو کی پالیسی کے اوپر کریں گے, تو آپ میں جو فیتھ ہے انسٹیٹیوشنز کا اور لوگوں کا وہ ختم ہو جائے گا کہ آپ اتنے سینسٹیو معاملات میں بھی اپنی جو طرز حکومت ہے لینے اور دینے کے مسئلوں کے اوپر اس کے اوپر آپ کرتے ہیں. تو میں جنرل صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ میٹنگ ہونے کے باوجود اگر جوائنٹ سٹیٹمنٹ یا کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی تو معاملات جو ہیں وہ وہیں ہیں جہاں پہلے تھے. دیٹ مینس کہ جو وہ گلف ہے سول اور ملٹری کے درمیان اس وقت, فوج اور حکومت کے درمیان اس وقت وہ قائم ہے. اور میں خبریں آ رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے بڑا رول ادا کیا ہے, بڑا کردار ادا کیا ہے ٹینشنز کو ڈیفیوز کرنے میں. دیکھیے شہباز شریف صاحب کا ایشو انیشلی تو سر یہ ریجیکٹ ہو گئی تھی یہ بات, شہباز شریف کا ایشو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ چونکہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو وہ اون نہیں کرتے, وہ ان کے بڑے بھائی کرتے ہیں. اس نے اداروں کے ساتھ اپنے تعلقات کے اوپر ہمیشہ سٹریس دیا ہے, اور انہوں نے کچھ اداروں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھے ہیں ان کے بڑے بھائی سے, جن کی کہ 6 انہوں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کیے ہیں بائی دا وے, 6, اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ان کی نہیں بنی اور معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے. تو لازمی بات ہے کہ ان کی گورننس میں, ان کے طریقہ حکومت میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے. اب مسئلہ جو آتا ہے وہ میں ایک علیحدہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو بھی لینے آتا ہوں. ایک طرف ہے حکومت کی کریڈیبلٹی, ٹھیک ہے, دوسری طرف ہے فوج کی کریڈیبلٹی. اب جو فوج کا چیف ہے, جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے, اس کے انڈر ریگولر اور ان ریگولر اگر جو نان ریگولر ٹروپس کو ملا کے کوئی 8 لاکھ بندہ ہے جو کہ اس کی کمانڈ کے اوپر اپنی جان جو ہے وہ دینے کو تیار ہوتا ہے. اب اس کی کریڈیبلٹی دیکھیے کہ کیا ہونی چاہیے تاکہ وہ جو 8 لاکھ بندہ ہے ان کے ذہنوں میں کوئی سوالیہ نشان نہ آئے کہ جو ہمارا لیڈر ہے میں تو اس کے پیچھے نہیں چلوں گا, میں تو اس کی کمانڈ نہیں مانوں گا. جب اس کا انسٹیٹیوشن جو ہے فوج وہ اس قسم کا ایک ٹویٹ دیتی ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, تو اس چیف آف دی آرمی اسٹاف کی اپنی ذاتی کریڈیبلٹی جو ہے اور انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی جو ہے وہ دونوں چیز اس کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے. تو فوج جو دیکھیے حکومت کو تو کوئی لحاظ ہی نہیں نا, وہ تو روز وعدے کرتے ہیں, روز منکر جاتے ہیں, وہ ایک لمبی کہانی اس میں نہیں جانا چاہیے. لیکن ایک
ملٹری کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے لیڈر کے لیے, اس کے کمانڈر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے انڈر کمانڈ جو لوگ کام کر رہے ہیں, وہ جنرلز ہوں, بریگیڈیئرز ہوں, کرنلز ہوں, میجرز ہوں, وہ جے سی اوز ہوں, وہ این سی اوز ہوں, ان کا ٹوٹل ٹرسٹ اس کی کریڈیبلٹی میں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک نقطہ ہوگا کہ کیونکہ یہ پبلک سپیٹ جو ہوئی ہے, اگر تو یہ اندر خانے ہوتی, پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی, جی ایچ کیو میں ہوتی تو وہ اور بات تھی, لیکن چونکہ اس کو پبلک کیا گیا ہے, اس حد تک ایگزوشن تھی فوج کی کہ انہوں نے اس کو پبلک کیا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ فوج بیک آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے اس وقت. Consequently we continue with this confrontation. But یہ confrontation اگر کنٹینیو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جنرل صاحب, فوج کا مسئلہ جمہوریت, حکومت یا میاں صاحب تو ہے نہیں, فوج کا مسئلہ تو قومی سلامتی ہے نا, ڈیفینیٹلی ہر عوام ہر فرد جانتی ہے ہمارے. لیکن میں پوچھنا آپ سے اس حوالے سے یہی چاہ رہی ہوں کہ سر یہ جو ڈان لیکس جس کو بولا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی بریچ تھا اور جس پہ انکوائری کنڈکٹ ہو رہی ہے, چودھری نثار صاحب اسی ہفتے کے آغاز میں پی او ایف جاتے ہیں واہ میں, جب ان کو منع کیا جاتا ہے کہ جی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے آپ نہ جائیں یہاں پر, تو وہ اگین سیکیورٹی ایجنسیز کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. سر یہ بھی تو نیشنل سیکیورٹی بریچ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی یہ ایک غیر مناسب سی چیز تھی جو انہوں نے کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے بیانات میں پھر تضاد بن جاتا ہے, کہیں اپریشیٹ کیا, کہیں رونا رو لیا. افیکٹ یہ ہے کہ یہی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جنہوں نے لاہور میں کرکٹ میچ کا, وہ پی ایس ایل کے فائنل کا, آپ نے دیکھا کہ وہ اتنا بڑا ایونٹ کروایا, کوئی ایسا ایونٹ, کوئی ایسی پرابلم. پاک ڈے پریڈ جو ہے, پاکستان ڈے پریڈ ہو رہی ہے یہاں پہ, ایک نیشنل امیج ہے جو باہر اس کی وجہ سے جا رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ایونٹس آپ پرامن طریقے سے کرا رہے ہیں. تو ان اداروں کو یہ کہنا کہ وہ وہاں پہ با میں لوگ پکڑے گئے ہیں, 19 اپریل کو تھریٹ الرٹ راولپنڈی اور اٹک اور سراؤنڈنگ ایریاز کے لیے ملا تھا, اور اس میں سوسائڈ بامبرز کا کہا تھا, سوسائڈ بامبر پکڑا بھی گیا. بالکل. تو پھر ان حالات میں اگر آپ اپنے لیڈرز کو یا لوگوں کو محفوظ رہنے کے لیے کچھ مدد کریں یا کچھ بتائیں, تو ان کو اس کے تنقید کرنا وہ مناسب لگتا نہیں ہے. سو چودھری صاحب نے میرا خیال ہے وہ اپنے آپ سے زیادتی کی. تو سر زیادتی کی یہ اشارہ کس کی طرف تھا پھر؟ دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں جو تھریٹ الرٹ دے رہی ہیں, نیکٹا بھی ہے اس میں, اور آپ کی آئی بی ہے, آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, یہی وہ ادارے ہیں 3-4. اور اگر ان کا ایم آئی یا آئی ایس آئی کی طرف ہی اشارہ تھا تب بھی بری بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی, جبکہ پتہ ہے کہ ان کی کامیابیاں کیا ہیں. روز وہ تعریف کرتے تھکتے بھی نہیں ہیں. جنرل صاحب میں چاہوں گی مبشر زیدی صاحب اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کر رہے ہیں, سینئر صحافی ہیں, ڈان نیوز سے منسلک بھی ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں. السلام علیکم مبشر. السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ مبشر تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. مبشر ہم بات کرتے ہیں ڈان لیکس کے معاملے کے حوالے سے, اور چونکہ اب کچھ خبریں یہی گردش کر رہی ہے کہ ایک شاید نیا نوٹیفیکیشن اب حکومت کی جانب سے جاری کیا جائے گا, جس میں وہ سفارشات جن پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ایک ٹویٹ آیا تھا کہ جی the notification is not in line with the recommendations of the inquiry committee. تو ایک نیا نوٹیفیکیشن کی باتیں, اور آپ نہیں سمجھتے ایک پروڈنٹ اپروچ یہ ہونی چاہیے تھی کہ حکومت کو پہلے ہی اس معاملے پر فیصلہ کرتے وقت فوج کو بھی اعتماد میں لے کر آگے بڑھنا چاہیے تھا؟ جی پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ ہم اسے لیک نہیں کہتے, ہم اسے خبر کہتے ہیں. تو جو بھی اسے لیک کہہ رہا ہے وہ اپنی جگہ کہہ رہا ہوگا, ہمارے لیے خبر سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اور نہ ہی یہ اتنا بڑا کوئی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جو اس کو بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, چھپانے کی حقیقت پہ بات ہو رہی ہے نا اب. یہ نہیں, چھپانے کی حقیقت تو آپ نے ابھی جنرل صاحب نے اتنا بڑا انالیسس کیا ہے, انہوں نے بات کی کہ 8 لاکھ ٹوٹل ملا کے فوج ہو جاتی ہے, ہر ایک کو ڈسپلن فالو کرنا پڑتا ہے. تو پرائم منسٹر سے تو کروڑوں ووٹرز ہیں, وہ کیا کریں پھر, وہ what do they expect from the prime minister? اگر فوج نے یہ ملک چلانا ہے یا ملک سارا یہ بات نہیں ہوئی ہے مبشر صاحب, یہ اس کو یہ بات نہیں ہو رہی, کنسٹرو کر رہے ہیں, بالکل بات نہیں ہوئی, اس کانٹیکس میں بات نہیں ہوئی. تو کس کانٹیکس میں کی تھی جی؟ آپ نے تو کہا, آپ نے یہ کہا کہ جو بھی ہے فوج نہیں مان رہی, 8 لاکھ ملا کر کے لوگ ہوتے ہیں, تو پرائم منسٹر کے تو کروڑوں ووٹرز ہیں, پھر کیا فرق ہے مجھے بتا دیں. حکومت فوج حکومت کے انڈر آتی ہے, حکومت فوج کے انڈر نہیں آتی ہے. ایک چیز ہو رہی ہے, لیٹ دا پرائم منسٹر ڈیسائیڈ. آئی مین آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہم ایزمپشن سے بات کر رہے ہیں کہ لیا تھا کانفیڈنس میں کہ نہیں لیا تھا. کون کہہ رہا ہے کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا؟
जब एक कमेटी बनी है उसमें MI का भी रिप्रेजेंटेटिव थे, ISI के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, एक यूनानिमस डिसीजन हुआ, ठीक है, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन इशू हुआ, वहां फौज के तर्जुमान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बट मुबशिर मेरा ख्याल है आपको पूरे किस्से का इल्म नहीं है, आप किसी अंधेरे ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बातें कर रहे हैं, माफ कीजिएगा मुबशिर भाई, आप इन पिक्चर नहीं है, जो बात आप कर रहे हैं वो हकीकत नहीं है। सर मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था नहीं, मैं नहीं बोल रहा था, वो रऊफ हसन कह रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। वो आर्गुमेंट मैंने दिया है, रऊफ हसन आर्गुमेंट दे रहे थे, मेरी आर्गुमेंट नहीं दिया गया है जी, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया गया जहां मुबशिर साहब आपने उसको जैसे आपने उसको कंट्राइव किया है। आई गेव दैट आर्गुमेंट इन अ टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले आप बात कर लीजिए जी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद सर ये है कि देखें हम लोग एजम्पशंस पे बात कर रहे हैं ना, कि अभी डू यू नो फॉर श्योर के हुकूमत ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया मिलिट्री को, डू यू नो आपको ये तो गालिबन पता होगा कि जो वो इंक्वायरी कमेटी बनी थी उसमें तमाम लोग थे और एक यूनानिमस डिसीजन हुआ। तो उसके बाद अगर DGISPR रिजेक्टेड का वर्ड यूज करते हैं तो वो बताएं खुल के कि जनाब ये चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये नहीं हुई, या सिर्फ आप ब्लैंकेट रिजेक्ट कर देंगे। कल मुलाकात भी हुई है, परसों प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ, आई एम होपिंग कि ये मसला हल हो जाए। लेकिन मैं जब डॉन की बात करूंगा तो ऑब्वियसली आई वुड फेयरली डिफेंड। ओके बट मुबशिर डॉन का नहीं है मसला, डॉन का नहीं है। अपने घोड़ों को डिफेंड करने पे आ जाते हैं। मैं मुबशिर से जरूर, मुबशिर आपने जिस तरह से कहा कि ये एक तो लीक्स थी नहीं, ये खबर थी, और सेकेंडली नेशनल सिक्योरिटी का इसको इतना बड़ा मसला ये बना दिया गया इसको। बट डॉन क्या ये वाली बात सही है कि डॉन जो है वो रिलक्टेंट था इस आर्टिकल को पब्लिश करने के हवाले से और गवर्नमेंट के प्रेशर में आया था? देखिए बीबी, मेरा ताल्लुक टीवी से है, मेरा ताल्लुक अखबार से नहीं है। आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ डॉन पेपर। बट यू सेड कि आई विल बी डिफेंडिंग, आई क्लियरली डिफेंड डॉन। ऑब्वियसली आई एम डिफेंडिंग, मैं एज ए सहाफी इसको डिफेंड कर रहा हूँ, तमाम सहाफती बरादरी इसको डिफेंड कर रही है। अभी ये जो यौम आज़ादी सहाफत हुआ है, तमाम शहरों में जलूस निकले हैं, सहाफियों ने एक सिंगल लाइन के ऊपर कि हम डॉन के पीछे खड़े हैं। व्हाट डज दैट कन्वे? मुझे सिर्फ ये बता दो। मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। देखिए मुबशिर साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता, और ये सिक्योरिटी ब्रीच है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू था। अब मेरा सिर्फ इसमें ये कंटेंशन है कि अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था, तो हुकूमत को मानना नहीं चाहिए था कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है। हुकूमत को इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करनी चाहिए थी उस सिक्योरिटी ब्रीच को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और हुकूमत को, परवेज रशीद को इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स से पहले डिसमिस नहीं करना चाहिए था। जब मसला हुकूमत ने किया है कि उसने माना है कि हाँ ये सिक्योरिटी ब्रीच है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब जब उसने ये माना है तो हमारे जैसे लोगों की कंटेंशन ये है कि जो उस इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स है उनको मनो आन जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए। हमारी इनपुट ये है, हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि वो नहीं की गई। ये हमारा केस है, इसके ज्यादा कोई नहीं है। Can I correct you, sir? Everyone said it's a fake news. वो जो भी है जी, मैं उस पे बात ही नहीं कर रहा ना जी। देखिए उसकी हम बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं ना। देखिए मुबशिर साहब, उसकी हम बात नहीं कर, एक सेकंड, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की हुकूमत ने माना कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है, उसने माना कि ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ये सब कुछ है। तो आप पहले उनको करेंगे जी उन्होंने गलत काम किया ना। जनरल राही शरीफ ने प्रेशराइज किया। ये क्या बात हुई जी? प्रेशराइज किया नहीं, ये बात नहीं बनती है मुबशिर। मैं आपको, ये बात ही गलत है। मुबशिर भाई, मैं जनरल अमजद शोएब बोल रहा हूं। लेट मी गिव द एक्सप्लेनेशन। मैं आपको बताऊं, हुकूमत ने पहले दिन ही जब रिपोर्टल दी तो उसको पता था कि वो क्या कर बैठे हैं, क्या किया उन्होंने। प्रेशराइज नहीं किया था उस वक्त तक, कोई बात नहीं हुई थी। वजह यह है कि आर्मी 2 साल से उनको कह रही थी कि देखें हमारा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर, बिल्कुल सुन रहा हूं सर। अच्छा, आर्मी 2 साल से, कम से कम मेरे इल्म में 2 साल का है, वैसे तो बहुत पहले से इन्होंने इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा हुआ था लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद से, लेकिन 2 साल से आर्मी इनको कह रही थी हुकूमत को कि जी पंजाब में आपके सियासी मसले थे, अपनी जगह पे आप जो करते हैं करते रहें, लेकिन ये लोग जब बाहर निकलते हैं, तकरीरें करते हैं,
تو پرسیپشن بنتی ہے کہ جی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور دنیا ہمیں کہتی ہے جی یہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ ان کو رکوائیں، لیکن حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ پھر اپریل میں یعنی اس قصے سے 4 مہینے پہلے آرمی نے آئی ایس آئی نے 2 پلانز ان کو بنا کے دیں کہ سال 1.5 سال لگے گا لیکن اس سارے انفراسٹرکچر کو ڈسمنٹل کیا جائے، یہ ہماری طرف سے آپ کو ہیلپ ہے، ہم پلان بنا کے دے رہے ہیں، مختلف محکمے اس میں کام کریں گے، آپ اس کو امپلیمنٹ کروائیں۔ وہ بھی نہیں ہوا۔ اور پھر جو انڈیا کہہ رہا تھا وہ آپ نے اس کو ایک نیریٹو کے طور پہ، ایک پلانٹڈ سٹوری کے طور پہ آپ نے وہاں پہ چھپوا دیا۔ اب اس میں خرابی یہ تھی کہ لشکر طیبہ یہ ایک یونائٹڈ نیشن کا ڈکلیئر ٹیررسٹ گروپ ہے، خواہ وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن we all should accept کہ یونائٹڈ نیشن نے ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اب اگر ایک آفیشلی آپ کی حکومت کہہ دے کہ آئی ایس آئی یا پاکستان آرمی اس کو سپورٹ کرتی ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ انڈیا کو کسی ثبوت کی ضرورت ہے یا کسی اور ملک کو کوئی ثبوت کی ضرورت ہے؟ اس میں یونائٹڈ نیشن میں کیس اگر وہ چاہتے، اگر ہم یہ اتنا شور نہ مچاتے، اس کیس کو ریبٹ نہ کیا جاتا، اس پہ اتنا واویلا نہ مچایا جاتا، تو دیر واز ایوری پاسبلٹی کہ یونائٹڈ نیشن میں اس کو اٹھایا جانا تھا، اور ہم اس کو بے شک لڑتے، اس کے خلاف جو کچھ کرتے، لیکن ہمیں یہی کہا جاتا کہ جب آپ کی حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیوں نہ ہم روگ آرمی یا روگ آئی ایس آئی ڈکلیئر کروائیں؟ آپ یہ کر رہے ہیں کام۔ سو یہ ایک اس کے پیچھے ایک آبجیکٹو تھا، ایک مقصد تھا جس کے لیے یہ کی گئی، ایک پریشر آیا جو ابھی تک آئے، اور ہمارے اوپر پریشر آیا۔ دوسرا، انڈیا نے اس سے فائدہ اٹھایا اور وہ دنیا کو باور کرانے میں کامیاب ہوا کہ کشمیر میں جو چل رہی ہے جدوجہد ہو رہی ہے وہ ٹیررزم ہے جو پاکستان کروا رہا ہے، کیونکہ ان کے لوگ جیش محمد کے اور لشکر طیبہ کے یہ بھیجتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ساری ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا، ہمارے سارے نیشنل نیریٹو کو، ہماری ساری ایفرٹ اور جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں ان غریبوں کو برباد کر دیا، اور ہم سارے کہتے ہیں جی یہ خبر ہے۔ بھئی ایسی خبر کو آپ جہنم میں بھیجیں۔ اصل قصہ تو ہے یہ کہ آپ نے اس میں گوایا کیا، سارا کچھ گوا کے پھر آپ یہ کہیں کہ جی یہ خبر تھی، تو پھر میں تو کم از کم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب حکومت ہمارے سر پہ، یہ پاکستان آرمی کے سر پہ احسان کر رہی ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ حلف اٹھایا انہوں نے ملک کی سیکورٹی کا، وہ جواب دہ ہیں پاکستان کے عوام کو، پاکستان آرمی جواب دے عوام کو۔ ہم صرف اس ٹویٹ کے ذمہ دار نہیں ہیں جو دے دی، ہم ذمہ دار ہیں اس ساری تباہی کو جو ہمارے لیے لا کے انہوں نے کھڑی کر دی ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں، آپ اس کو اتنا سادگی سے لیتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ ہمارے پاس دوسرا آپشن کیا تھی؟ آپ ٹویٹ نہ کریں، آپ کمپرومائز کر دیں، جو یہ کرتے ہیں اس کے ساتھ مل جائیں۔ کیا یہ قوم قبول کرتی ہے؟ کیسے کمپرومائز کیا جائے؟ جی سر، میں آپ آئی ایگری پارشلی ود یو، یہ چیزیں بیٹھ کے سالو کرنے کی ہوتی ہیں نا سر، دونوں انسٹیٹیوشنز ہیں، اچھا بیٹھ کے پاکستان کیا کرتے رہے یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ رپورٹ دیکھیں 2 مہینے میں آ گئی تھی۔ میں آپ کا اس کے بارے میں بتاؤں، راحیل شریف نے پریشرائز نہیں کیا، بلکہ اس کو لوگ کہتے رہے کہ تم نے کمپرومائز کیا۔ ہوا یہ ہے کہ یہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ایک جرم تھا جو آرمی خود اپنے طور پہ پتہ کر کے کہ کون ملوث ہے ان کو اٹھا کے ان کے بارے میں کیس چلا سکتی ہے، حکومت سے پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن راحیل نے کہا کہ پرائم منسٹر کا آفس ہے، اس کا ایک احترام ہے، ہمیں اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ہمیں پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ جی آپ اس کی انکوائری کریں۔ یہ جا کے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر کو بغیر پریشر کے، انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ہم انکوائری کریں گے۔ اپنی مرضی کے لوگ لگائے انکوائری میں، کسی نے ان کو چیلنج نہیں کیا، اپنی مرضی کے گواہ یہ جا کے کہیں، کیونکہ انکوائری تھی تو کسی نے کسی پہ الزام تو ڈالنا تھا۔ سو حکومت کے کہنے پہ 3 لوگوں پہ الزام ڈالا گیا۔ اب آرمی یہ کہتی تھی کہ جی آپ نے انکوائری کرا لی، اب مہربانی کر کے اس پہ عمل کر دیجئے، اس کو پبلک کر دیں کہ یہ فائنڈنگ ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں، ہم تو چیلنج کرتے ہی نہیں کسی چیز کو۔ لیکن 3 مہینے فیبرری آن ورڈ اسحاق ڈار صاحب جا کے جی ایچ کیو میں ان کو منت کرتے رہے ہیں کہ انکوائری کو جہنم میں بھیج دیں، اس کو رہنے دیں، مہربانی کریں، اکتفا کریں پرویز رشید صاحب پہ۔ اختلاف یہ تھا، آرمی تو حقیقت یہ ہے آرمی تو چیلنج کرتی نہیں انکوائری کو، نہ اس پہ وہ کہتے ہیں جی آپ نے کی جو آپ نے جس طرح بھی کیا، آپ نے انکوائری کر لی تھی، اب جس کو انکوائری نے ذمہ دار ٹھہرایا مہربانی کر کے انکوائری نے 2-3 چیزیں کی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل سیکورٹی بریچ ہوئی ہے ان اے بگ وے، آرمی کہتی ہے کہ جی اس کو بھی انکوائری کی فائنڈنگ میں آپ پبلک کریں، نوٹیفیکیشن میں دیں
کہ یہ بریچ ہوئی ہے اور یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور پھر ان کو آپ آگے کوئی سب سے بڑا سوال ہی وہی ہے، یہ جھگڑا ہے سارا۔ اچھا سر، میں ضرور آپ کا کامنٹ، میں مبشر کا کامنٹ ضرور جاننا چاہوں گی۔ مبشر، بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اور اسپیشلی اب وہ نوٹیفیکیشن جس میں سرل اور ظفر عباس صاحب کا نام جو ہے وہ سر فہرست نظر آتا ہے، جو وزیر اعظم ہاؤس سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، اور اب جبکہ ایک اور نئے نوٹیفیکیشن کی بات کی جا رہی ہے، کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں منطقی انجام تک چیزیں پہنچتی دکھائی دے رہی ہیں اور پبلک ہوگی یہ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ جو ہے؟ جی میرے خیال میں تو ہوگی، کیونکہ چودھری نثار کہہ چکے ہیں اینڈ وی ایکسپیکٹ ہم، ہونی بھی چاہیے۔ اگر آپ دیگر جو پیچھے ہم نے انکوائریاں چھپائی ہیں یا ان کو پبلک نہیں کیا، اس سے نقصان حیثیت قوم سب کا ہوا ہے، کیونکہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے ضرور آنی چاہیے۔ میں ابھی بھی پارشلی آئی ایگری ود جنرل صاحب، آئی ایگری ود رؤوف صاحب، کافی حد تک یہ چیزیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ خبر جب ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا، کیا کشمیر کی سٹرگل ختم ہو گئی؟ کشمیر کی سٹرگل میرے خیال میں اس فیز سے نکل کے ایک نئے انتفاضہ وہاں شروع ہوا ہے، جو کہ زیادہ جو خطرناک ہے، جس پہ انڈیا کو پوری دنیا اس وقت اور ان کا میڈیا لان تان کر رہا ہے۔ جہاں تک لشکر طیبہ کی بات ہے تو لشکر طیبہ تو کب کی ختم ہو چکی ہے، ہمیں بھی پتا ہے، دنیا کو بھی یہ بات پتا ہے۔ جہاں تک جماعت الدعوہ کی بات ہے تو انہوں نے کورٹ سے ریپریو لے لی ہے اور ابھی بھی حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کر دی ہے۔ میں ظاہر حکومتی ترجمان نہیں ہوں، لیکن میں ضرور اگر تجزیہ کروں گا تو میرا یہ خیال ہے کہ دونوں انسٹیٹیوشنز بجائے اس کے تھرو میڈیا یا تھرو سوشل میڈیا ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف تو نہیں کہوں گا، یا ایک دوسرے پہ پریشر ڈالنے کے لیے اگر ٹویٹ کریں گے یا اگر حکومت کی جانب سے کوئی ایسی بات ہوگی، دونوں سائڈ غلط ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ٹویٹ کی، بہتر ہوتا کہ اگر وہ اپنی ریزرویشنز بھی پبلک کرتے۔ اس طرح بلینکٹ ریجیکشن کہہ دینا تو پوری دنیا میں اس سے جو ہمارا مذاق اڑا ہے وہ اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آرمی کو چاہیے تھا کہ جو بھی ان کی ریزرویشنز ہیں نہیں پراپر چینل تو کرتے ہی، لیکن اگر آپ ٹویٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ٹویٹ کے اوپر ریجیکٹڈ کے ساتھ ساتھ وجوہات ضرور لکھتے۔ جب آپ وجوہات لکھی ہوئی ہیں مبشر صاحب، وہ لکھی ہوئی ہیں پہلے وجوہات لکھی، سر سن تو لیے نا، انہوں نے جب چودھری نثار نے کہا کہ بھائی ہم پبلک کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یا وہ ٹویٹ واپس کر دیں۔ اس کے بعد اگر ایک وزیر داخلہ کی طرف سے آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ریزرویشنز کوئی اور ہیں، جیسے جنرل صاحب نہیں مبشر صاحب، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے میں اب 1 منٹ لوں گا، آپ ان پرنسپل آپ بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن جب فیبرری میں یہ ڈان لیکس کی جو انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آ گئی تھی، اس کے بعد سے 3.5 مہینے کا عرصہ حکومت نے جی ایچ کیو کے چکر لگا کے اس پہ صرف کیا ہے، اور یہ وہاں اسی بات کے اوپر لڑائی کر رہے تھے کہ جی ہمیں یہ کرنے دیں، یہ نہ کرنے دیں، یہ کرنے دیں، یہ نہ کرنے دیں۔ اور جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے اور اس کے بعد جب آپ کرتے ہیں تو وہ نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے کہ ایک ایگزاشن کا لیول ہے، میں ایک ایگزاشن کا بھی لیول ہے اور ایک لیول آف ڈس آنیسٹی کا بھی لیول ہے، وہ بھی ہے۔ دیکھیں یہ حقیقت ہے جو کہ آپ کو بھی پتا ہوگی، آپ جرنلسٹ آپ کی پہنچ بہت دور تک ہے، ہماری اتنی نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ کیا ہوا پچھلے 3-3.5 مہینوں میں۔ تو چودھری نثار صاحب نے جو کچھ کہا ہے، جو آپ نے بتایا ہے، وہ اس ٹویٹ کے آنے کے بعد کہا ہے، اس سے پہلے انہوں نے نہیں کہا۔ اس سے پہلے ایگزیکٹو آرڈر ایشو ہو چکا ہوا تھا پرائم منسٹر کے دفتر سے۔ سو انفارچونیٹلی اس میں they should have waited، ایک دن تو ویٹ کر لیتے، کیا پتا وہ انکوائری وہ ہو جاتی، وہیں ریویل ہو جاتی۔ مبشر صاحب آپ کا یہ کہنا، میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میرا جو ایک انٹرپریٹیشن ہے، میری ایک جو ایویلویشن ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک آرمی ایک لیول آف ایگزاشن پہنچ چکی تھی۔ یہ بیٹھ کے 3.5 مہینے کی نیگوشیشن کے بعد بٹ اگر رد عمل فوراً بھی نہیں آتا تو یہ باتیں آلریڈی اسٹارٹ ہو چکی تھی کہ شاید معاملات جو ہیں جس تاثر کو ہم زائل کرنا چاہ رہے تھے، بین الاقوامی میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا کہ پاکستان آرمی نے حکومت کو پرائم منسٹر کے ایک نوٹیفیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا۔
اور اس کی بنا پر وہی امپریشن جو ماضی میں ہوتا تھا جس کو ہم زائل کرنے کی کب سے کوشش کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں کہ یہ دو انسٹیٹیوشن ہیں ایک طرف یہ تاثر, ایک سیکنڈ مبشر بھائی یہ بات درست آپ کی, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے اس کی مذمت نہیں ہونی چاہیے جو 3 مہینے سے ایک وعدہ کرتے اور چیٹنگ کر رہا ہے آخر میں آ کے آپ کو بیک سٹیپنگ کر رہا ہے. مذمت تو بات یہ ہے دنیا کو یہ خبر جانی چاہیے, لیکن پاکستان کے عوام کو پتہ لگنا چاہیے کہ کون ہے شخص جو آپ کی سیکیورٹی کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کون ہے جو آپ, مجھے آپ لوگوں کی بحث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سیکیورٹی گئی جہنم میں, اس کی وقت نہیں ہے, ٹویٹ بہت بری ہے, اس پہ ساری بحث کرنی چاہیے. مبشر اگین وہی والی بات کہ ایک تاثر کے ایک وزیر اعظم جن کے انڈر تمام ادارے فیڈرل حکومت کے جو ہے وہ ماتحت ہیں, وہ ان کے دیا گیا ہوا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ریجیکٹ کرنا یا حکم نامے کو ریجیکٹ کرنا ایک یہ تاثر, اور آن دی ادر ہینڈ ایک دوسرا تاثر کہ جی اگر فوج رد عمل نہیں دیتی تو پھر شاید معاملات they've been agreed upon. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ باتیں آلریڈی کہنی شروع کی جا چکی تھی, تو کون سا تاثر پھر بہتر ہوتا اس ملک کے مفاد کے لیے؟ دیکھیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک امپریشن یہ آیا تھا کہ جب سے جنرل باجوہ صاحب آئے ہیں ہی از مور کلوزر ود دا گورنمنٹ. جنرل راحیل شریف صاحب کی اپنی ریزرویشنز تھی جو جنرل صاحب نے, جنرل شعیب صاحب نے اپنی بیان بھی کرتی ہیں, تو اگر اتنا کلوز ان دونوں کے درمیان تھا تو یہی چیزیں بیٹھ کر کے بھی حل ہو سکتی تھی. جس بات پہ ہم خبر کو کرٹیسائز کر رہے ہیں بیٹھ کے تو موقع دے رہے تھے. دیکھیے میں ایک مبشر صاحب ایک چھوٹی سی اجازت اور دیجئے گا, میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے 6 آرمی چیف اپوائنٹ کیے ہیں اور ان کو ایک بیسک بات یہ سمجھ نہیں آ رہی آج تک, پتہ نہیں کس کس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ فوج کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے, فوج ایک انسٹیٹیوشن, ایک ادارے کا نام ہے, اور فوج جب بھی کام کرتی ہے وہ کسی انڈیویجول کے ایما کے اوپر نہیں کرتی بلکہ انسٹیٹیوشن کے ایما کے اوپر کرتی ہے. وہ رحیل شریف ہوں, وہ باجوہ ہوں, وہ کوئی اور ہوں, لیٹ می ایشور یو کہ وہ فوج ایسے ہی ریئیکٹ کرے گی. اس میں شاید انٹینسٹی کا تھوڑا بہت فرق ہو سکے. میاں نواز شریف صاحب انفارچونیٹلی اپنی اس جو پالیسی آف کچھ لوگ کچھ دو کے چکر میں وہ فوج کے ساتھ بھی اسی قسم کا کام کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور اس میں جو اس وقت ایشو آ گیا ہے وہ آ گیا نیشنل سیکیورٹی کا. انٹرپریٹیشن کی بات ہے, اگر میں ہوتا اگر آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں اس کو آپ اس طرح ملائن کریں گے اور یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں سنسیئر نہیں ہے, تو آئی ایم سوری وی آر گوئنگ بیک ٹو دا سیم اولڈ رفٹ جو کہ 90s میں بھی رہی, جو کہ 80s میں بھی رہی, جو کہ 70s میں بھی رہی. پھر تو ہم سب جہاں سے چلتے ہیں ہم وہیں پہنچ جاتے ہیں نا. مبشر صاحب یہ بات نہیں ہے, ہمارے جیسے لوگ کبھی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہیں گے کہ فوج کو کسی طریقے سے انٹروین کرنا چاہیے. ہم ہمیشہ جمہوریت کے حق میں رہے ہیں اور رہیں گے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے انفارچونیٹلی اپنے طور طریقوں سے اپنی ایکشن ان ایکشن کے تھرو انہوں نے ہمارے جیسے لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایک شک ڈال دیا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کو اپنے کانٹیکسٹ میں, لارجر نیشنل کانٹیکسٹ میں کہاں پلیس کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک لیول آف کلیئرٹی کی ضرورت ہے, شاید وہ پرائم منسٹر کریں, ان کو کرنا چاہیے. میں پوزیشن لیتا ہوں مبشر بھائی, میں صرف ایک عرض کروں, ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ میاں صاحب کو پابند کریں کہ وہ انسٹیٹیوشنلائز طریقے پہ کام کریں. وہ انسٹیٹیوشنلائز طریقے پہ کام نہیں کرتے, وہ بادشاہت ہے جس میں 1.5-2 آدمی ہیں جن کے ذریعے چلاتے ہیں. تمام ویزے دلی سے اب بھی ویزے دیے جا رہے ہیں جس میں سیکیورٹی کوئی انوالو نہیں ہوتی, انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں بتایا جاتا, ان کو وی آئی پی کے طور پہ واگا بارڈر پہ ریسیو کیا جاتا ہے اور جہاں انہیں جانا ہوتا ہے ان کو پہنچا دیتے ہیں. اچھا, اسی طرح جندل کا بھی قصہ آیا, ڈائریکٹ پرائم منسٹر ہاؤس سے ٹیلی فون گیا دلی ایمبیسی میں, کسی کو یہاں پتہ نہیں تھا کہ اس کو ویزا کہاں کا دیا گیا, کہاں جانا اس نے. اسی طرح اب یہ خبر کا بھی قصہ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی الیکٹڈ پرائم منسٹر کے پاس ہم نے کیا ملک اس کو باپ کی جاگیر بنا کے دے دی ہے؟ اس کو بنایا ہے امین, اس کو دیا ہے کہ بھی آپ کے پاس امانت ہے پاکستان, اس کو چلائیں. اب میرا رائٹ ہے کہ امانت میں خیانت مگر مجھے کہیں نظر آئے تو میں واویلا کروں. یہ تو کہنا غلط ہے
کہ الیکٹ کرके हमने ہاتھ کاٹ دیے, الیکٹ کرके हमने اپنے آپ کو گروی رکھ دیا, الیکٹ کیا تو ہم مجرم ہو گئے. یہ نہیں ہے. سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں شک ہے, اور شک نہیں ہے وہ سر آپ تو کہہ رہے ہیں نا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میری پہلے میں نے یہ کہا کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے کام کرنا چاہیے, not like a king. اگر وہ پروسیجر کو فالو کرے تو اس میں انگلی نہیں اٹھے گی. اگر اس کی نیت بھی صاف ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہم شک نہیں کرتے, لیکن وہ کام سے ظاہر کر دے. اس کو کیا مصیبت ہے کہ کیوں نہیں وہ اداروں کے تھرو جاتا؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو ایک مسٹرسٹ ہے نا سر, یہ بہت عرصے سے ہے نا اداروں کے درمیان. آپ کا میرا فرض ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ بھائی آپ عدالتی طریقہ اختیار کریں, آپ انسٹیٹیوشنلائز طریقے پہ کام کریں, آپ انڈیویجول نہیں ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں ایک ملک کے جس میں ایک پورا نظام موجود ہے. یہ ہماری اچھی سروس ہوگی, خدمت ہوگی ان کو بتانے کی, نہ کہ ہم یہ بتا کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ ٹویٹ نے مار دیا, اس نے یہ کر دیا. نو, وی ڈونٹ, ہم نے انہوں نے حلف اٹھایا ہوا پاکستان سے وفاداری کا, ہم اس پہ شک نہیں کرتے, لیکن ہم بادشاہ نہیں مانتے. Thank you so much مبشر زیدی for joining us on call. آپ کا بھی بہت شکریہ جن صاحب, thank you so much for joining us. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم اور علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.